السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ حاضرین کرام اور سامعین حضرات، میرے مسلمان بھائیوں، ساتھیوں اور دوستوں، کل کی کلاس میں نے آپ لوگوں کو قرآن مجید کی کچھ خصوصیتیں اور فضیلتیں بتلانے کی کوشش کی تھی، اور یہ وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ العزیز کل باقی اور خصوصیتیں بتلانے کی کوشش کروں گا۔ تو آج بھی پچھلے درس کا تکملہ ہے، اور اس طرح کا پروگرام رکھنے کا مقصد ہے کہ خاص طور پر اہل ایمان، قرآن پر ایمان رکھنے والے مسلمان مرد اور عورت خصوصیت کے ساتھ قرآن کریم کی خصوصیات کو اچھی طرح جان لیں اور سمجھ لیں۔ تو کل میں نے لگ بھگ قرآن کریم کی 10 یا 11 خصوصیتیں بتلانے کی کوشش کی تھی۔ آج کے درس کی پہلی خصوصیت جو قرآن کریم کے ساتھ خاص ہے، میں بتلانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اس قرآن کریم میں نہ اس کے آگے سے، نہ پیچھے سے، نہ اوپر سے، نہ نیچے سے، کسی بھی طرح سے، کسی بھی جانب سے اس قرآن کریم کے اندر کوئی باطل چیز نہیں آ سکتی، کیونکہ یہ قرآن کریم غالب حکمت والے اللہ تعالی کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اور اللہ تعالی نے اس قرآن کریم کی حفاظت کی گارنٹی اور ضمانت لی ہے۔ تو اس قرآن کریم میں کسی بھی طرف سے، کسی کی بھی اور سے اس کے اندر کوئی باطل چیز نہیں آ سکتی۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ومن خلفہ، کہ اس قرآن میں باطل کی ملاوٹ نہیں ہو سکتی، باطل کی آمیزش نہیں آ سکتی، نہیں ہو سکتی، اس میں باطل چیز نہیں آ سکتی، کیونکہ یہ قرآن اتارا گیا ہے حکمت والے قابل تعریف اللہ رب العالمین کی جانب سے، جو اللہ حکیم ہے اور جو اللہ حمید ہے۔ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں سورہ فصلت کی آیت نمبر 1 کے اندر۔ قرآن کریم کی 12ویں خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے اس کلام پاک کی حفاظت کی ضمانت اور گارنٹی لے لی ہے، اور جس چیز کی حفاظت کی ضمانت اللہ قدرت والا اللہ لے لے، اس چیز کو غیر محفوظ کرنے کی کوئی طاقت بھی کرے تو ناکام ہو جائے گا۔ اللہ نے قرآن کو اتارا، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی ہے۔ قرآن سے پہلے جتنی کتابیں اتری، چاہے وہ تورات ہو، چاہے وہ زبور ہو، چاہے انجیل ہو، اور چاہے دیگر کتابیں جو اللہ کے میں، لوگوں نے اپنے اپنے حساب سے اس کے اندر گھٹایا، بڑھایا، پرورتن کیا، تحریف اور تبدیل کی، لیکن چونکہ یہ قرآن مجید آخری کتاب ہے اور آخری پیغمبر پر اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، اور اس قرآن مجید کو رب کائنات نے قیامت تک آنے والی ساری انسانیت کے لیے دستور حیات بنا دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی ہے۔ یہ میرے بھائیوں اللہ کا بہت بڑا کرم ہے ہمارے اور آپ کے اوپر۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور ایسی امت بنایا
جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا ہے، اور اس سے بڑھ کر قرآن کو اتارا ہی نہیں بلکہ قرآن کے ہر حرف کی، ہر آیت کی، ہر معنی اور مفہوم کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی، اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے ذریعے پیدا فرما دیا، علماء ربانی کو پیدا فرما دیا، ایسے حفاظ قرآن کو پیدا فرما دیا کہ اگر کوئی دنیا کے کسی بھی کونے میں قرآن کے اندر پرورتن کرنے کی کوشش کرے یا قرآن کے کرے یا غلط اس کی تفسیر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کا پردہ چاک فرما دیتا ہے اور اس کو ذلیل اور خوار دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی ذکر کو اتارا۔ قرآن یہ ذکر ہے اور اللہ کی نصیحت ہے۔ اس ذکر، اس قرآن کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے ہی اتارا ہے اور ہم ہی اس کے پاسبان، نگراں، محافظ، رکشک اور حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور یہ آیت کریمہ آپ دیکھ لیجئے، اس کی تفسیر سورہ حجر آیت نمبر 9۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کی خصوصیت میں سے 13 نمبر خصوصیت یہ ہے کہ قرآن کریم بالکل واضح اور اسپشٹ ہے، واضح ہے، کھلی کتاب ہے، واضح کتاب ہے، ظاہر ہے، اس کے اندر کوئی ایسا غموض نہیں، کوئی ایسا ایچ پیچ نہیں کہ جس کا معنی اور مطلب سمجھنا یا جسے حفظ کرنا یا جسے کنٹھست کرنا کٹھن اور مشکل ہے۔ کتاب مبین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو کتاب مبین کہا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جانب کیا آیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور آیا ہے۔ یہ قرآن کریم اللہ کا نور ہے۔ قرآن کریم کے نور اور روشنی سے حق اور باطل کے اندر تمیز اور فرق کیا جائے گا، جائز اور ناجائز کو جانا جائے گا، اللہ کی فرما برداری، اللہ کی نافرمانی کو جانے۔ تو یہ کتاب نور ہے، ہدایت کے لیے نور ہے میرے بھائیو ساتھیو، دلوں کے لیے یہ نور ہے میرے بھائیو ساتھیو۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ واضح کتاب ہے، کتاب مبین ہے۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام۔ اس قرآن کریم کے ذریعہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دیتا ہے، یہ اسے ہدایت دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی چاہتا ہے۔ من اتبع رضوانہ، جو اللہ کی رضامندی چاہتا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سیدھی راہ کی ہدایت دیتا ہے۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ، اور اللہ کی اجازت سے تاریکیوں سے، اندھکار سے روشنی کی طرف نکالتے ہیں۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ انہیں سیدھے راستے کی رہنمائی اور ہدایت دیتا ہے۔ تو یہ قرآن کی خصوصیت ہے، یہ کتاب مبین ہے جس کو اسپشٹ کہا جائے، واضح، کوئی غموض نہیں، کوئی ایچ پیچ نہیں۔ میرے بھائیو ساتھیو، دنیا کے اندر جتنے بھی مذہب اس وقت پائے جاتے ہیں، سارے مذہب کے ودوانوں کو اور سارے مذہب کے عالموں کو یہ چیلنج دیا جا سکتا کہ تمہارے پاس کوئی ایسی کتاب ہے جو بالکل واضح اور اسپشٹ ہو اور وہ اللہ کی کتاب ہو اور اس کے اندر ہیر پھیر نہ کیا گیا ہو، اس کے اندر تحریف اور تبدیل اور پرورتن نہ کیا گیا ہو۔ یہ قرآن کی شان ہے، یہ قرآن کا مقام ہے، یہ قرآن کی حیثیت ہے۔ مسلمانوں، قابل مبارکباد ہیں آپ۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ قرآن کو اپنے سینے سے لگا لو، اس کی عقیدت، اس کا احترام، اس کی قدر اپنے دلوں میں بٹھا لو، اس کی تلاوت کرو، اسے سمجھو، اس کے اندر غور و فکر کرو، اس پر عمل کرو، اس کے پیغام کو پوری دنیا تک عام کرو۔ کوئی کتاب نہیں۔ اللہ نے تورات کو بھی اتارا تھا واضح طور پر، لیکن لوگوں نے ہیر پھیر کیا، اور اسی طرح پرانی کتابوں میں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، قرآن کریم کی ساری آیتیں محکم ہیں، بالکل۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
الف لام میم کتاب احکمت آیاتہ، یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں محکم ہیں. ثم فصلت، محکم ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کے معنی اور مفہوم اور مراد کو کھول کھول کے بیان کر دیا. من لدن حکیم، اس قرآن کریم کی آیتیں محکم ہونے کے ساتھ ساتھ حکمت والے اللہ رب العالمین کی جانب سے اس کو کھول کھول کے بیان کر دیا. وہ اللہ رب العالمین جو حکمت والا ہے، ساتھ ہی ساتھ ماضی، موجودہ، فیوچر، مستقبل کے بارے میں ساری چیزوں کی خبر رکھنے والا، پاسٹ، پرزینٹ، فیوچر کے بارے میں ساری خبر رکھنے والا، اور حکمت والا ہے جس کا ہر کام حکمت سے بھرا ہوا ہوتا ہے. یہ قرآن کریم حکمت والے پروردگار باخبر رب کی جانب سے اتارا گیا ہے، اور اس کی آیتیں کھول کھول کر کے بیان کر دی گئی ہیں. اس کے لیے آپ دیکھیے سورہ ہود کی آیت نمبر 1 اور سورہ فصلت کی آیت نمبر 2 اور 4. قرآن کریم یہ یاد دہانی کے لیے ہے، یاد کراتا ہے، یہ میموری ہے اس شخص کے لیے جو اللہ تعالی سے ڈرے. تذکرۃ لمن یخشی، یاد دلانے والی کتاب ہے، آگاہ کرنے والی کتاب ہے، واعظ و نصیحت کرنے والی کتاب ہے، بھولے کو یاد دلانے والی کتاب ہے، بہکنے والے کو سیدھی راہ دکھانے والی کتاب ہے. لیکن جس شخص کے دل میں اللہ کا خوف اور اللہ کا تقوی اور اللہ کی خشیت، اور یقیناً آج دوسرے لوگ کہتے ہیں ہم سداچاری ہیں، پرہیزگار ہیں، ہم یہ کرتے وہ کرتے. اگر کسی کے دل میں اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے، تو یہ قرآن کریم ایسے لوگوں کے لیے یادداشت کا ذریعہ ہے، تذکرہ ہے، واعظ ہے، نصیحت ہے، مارگدرشک ہے، گائیڈ ہے. میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہارے اوپر اس قرآن کریم کو اس لیے نہیں اتارا ہے کہ آپ بدبخت ہو جائیں، برے ہو جائیں، آپ دشت ہو جائیں. لیکن قرآن کریم کو کس لیے؟ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشَى، لیکن یہ قرآن کریم یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ڈریں. تنزیلا ممن خلق السماوات، ممن خلق الارض والسماوات العلی. اوہو، یہ قرآن اتارا گیا ہے اس ذات اقدس کی طرف سے جس نے زمین کو پیدا کیا اور بلند بالا آسمان کو پیدا کیا. آج آپ کہتے ہو کہ قرآن محمد کے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتاب ہے، عربوں کے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتاب ہے، یہ مسلمانوں نے اپنے من سے اسے گڑھ لیا ہے. آپ یہ بات وشواس کے ساتھ جان لو، یقین کے ساتھ، کہ قرآن اتارا گیا ہے اس ست اللہ کی اور سے جس نے زمین کو پیدا کیا، پرتھوی کو پیدا کیا، بھوتل کو پیدا کیا، اور بلند بالا آکاش اور آسمان کو پیدا کیا. یہ کسی منش کا کلام نہیں ہے، یہ قریب کسی سائنسداں کا کلام نہیں ہے، یہ ہمارے اور تمہارے رب کا کلام ہے، یہ ہمارے اور تمہارے پالنہار کا کتھن ہے، یہ ہمارے اور آپ کے سرشتاچار کا ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو کی سرشت کی ہے، پیدا کیا ہے. یہ اللہ کا کلام ہے میرے بھائیوں ساتھیوں. اور اس کی خصوصیت میں سے ایک خصوصیت ہے کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے یہ شیطان کی اور سے نہیں اتارا گیا ہے. قرآن کریم کو لے کر کوئی دانوجات نہیں اترا ہے، کوئی بھوت و پریت نہیں اترا ہے، اور نہ یہ شیطان، دانوجات، بھوت اور پریت کا کتھن یا کلام ہے. اللہ تعالیٰ نے اسپشٹ روپ سے واضح طور پر اس چیز کو واضح فرما دیا وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ. اس قرآن کریم کو لے کر
शैतान नहीं उतरे हैं, दानोजात नहीं उतरे हैं मेरे भाइयों साथी। इस शैतान को अल्लाह ताला ने इतनी प्रमुखता नहीं दी है, इतनी खुशूसियत कि वो इंसानों के लिए जो चीज मार्गदर्शन और काबिल हिदायत हो, दस्तूर हयात हो, वो लेकर के शैतान उतरे। और शैतान के लिए मुनासिब भी नहीं है कि वो काम कर ले जो वो ताकत नहीं रखते। चुनाचे मेरे भाइयों से तो ये आप देख लीजिए सूरह शुअरा की आयत नंबर 209 से लेकर के 212 तक। मैं बड़े जल्दी में मौजू को कवर करना चाहता हूं। इस कुरान करीम की एक खुसूसियत जो 18 नंबर गालिबन खुसूसियत है कि इसकी सारी आयतें वाज़ेह हैं उन लोगों के सीनों में जिन्हें अल्लाह ताला ने इल्मे दीन, गहरा इल्मे दीन अता फरमाया। अहले इल्म के सीनों में, धार्मिक विद्वानों के सीनों में ये कुरान करीम बिल्कुल वाज़ेह है। उलमाए किराम, उलमाए रब्बानी, अल्लाह ताला से डरने वाले उलमा के सीनों में ये कुरान वाज़ेह तौर पर एक निशानी, आयातुम बय्यिनात, वाज़ेह निशानियां हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया बल हुआ आयातुम बय्यिनात फी सुदूरिल लदीना ऊतुल इल्म। ये सूरह अनकबूत की आयत नंबर 49। अल्लाह ताला कहता है ये कुरान करीम वाज़ेह निशानियां, स्पष्ट चिन्ह है उन लोगों के सीनों में जिन्हें अल्लाह ताला ने इल्म से नवाजा है, विद्वान जिन्हें बनाया है, जिन्हें धार्मिक विद्वान बनाया है, शरीयत का इल्म दिया है। चुनाचे वही लोग इसकी हकीकत को समझ पाते हैं और समझा पाते हैं, और वही लोग कदर कर पाते हैं और कदर करने की दावत देते हैं। और इसी तरह ये कुरान करीम अल्लाह ताला का एक जिक्र है, अल्लाह ताला का एक जिक्र है। इन हुआ इल्ला जिक्र व कुरान मुबीन। अल्लाह ताला ने कुरान को कहा कि अल्लाह का एक जिक्र है, तो वाज़ेह कुरान है मेरे भाई, ताकि अल्लाह ताला इसके जरिए लियुनज़िरा मन काना हय्या, ताकि अल्लाह ताला इस कुरान के जरिए जिंदा दिल लोगों को डराए। वो हिक़्क़ल क़ौल अलल काफ़िरीन, और इस कुरान के नकारने वालों पर बात को बिल्कुल साबित कर दे, स्पष्ट कर दे। और ये कुरान सबसे प्यारी बात है। दुनिया के अंदर जितने लोग आए, जितने लोगों ने लिखा, पढ़ा, बोला, जितने लोगों ने भी बात की, सबसे अच्छी बात कुरान करीम है। सबसे अच्छी बात, सबसे अच्छा हुक्म, सबसे अच्छा आदेश तथा निर्देश, सबसे प्यारा मशवरा, सबसे सच्ची कहानी, सबसे सच्चे राह की रहनुमाई ये कुरान करीम है मेरे भाइयों साथियों। सबसे प्यारी हदीस है, सबसे प्यारी बात है। अल्लाह ताला ने फरमाया है सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 23 के अंदर, जरा आप देख लीजिएगा। अल्लाहु अंज़ला अहसनल हदीस किताबा, अल्लाह ताला ने उतारा सबसे बेहतरीन बात कुरान की शक्ल में, किताब की शक्ल में। इसकी तफसीर आप लोग देख लीजिएगा, जो अल्लाह ताला ने इसको गालिब हिकमत वाले की जानिब से जो ये कुरान उतारा गया। इस ये कुरान सारे लोगों के लिए बसारत और बसीरत का काम करती है। ये लोगों के लिए इबरत का सामान है। ये कुरान अहले बसीरत के लिए, अहले बसारत के लिए, अक्ल खरद वालों के लिए ये कुरान इबरत है, नसीहत है। हादा बसाइरुल लिन्नास, अल्लाह ताला ने कुरान के बारे में फरमाया ये कुरान लोगों के लिए इबरत है, बसीरत है, नसीहत है। वहुदा, ये कुरान हिदायत है। व रहमा, और ये कुरान रहमत है। लिक़ौमी युक़िनून, लेकिन किसके लिए इबरत है, किसके लिए कुरान रहमत है, किसके लिए कुरान बसीरत है, किसके लिए कुरान ये हिदायत है? जो इस पर यकीन रखेंगे, जो इस कुरान के उतारने वाले पर विश्वास और ईमान रखेंगे। जाहिर सी बात है, जो किसी बात पर विश्वसनीय होता, यकीन करता है, वही उससे फायदा। डाउट करने वालों को क्या फायदा मिलेगा? जो लोग शंका में हो, डाउट में हो, शक में हो, उनको कोई फायदा नहीं।
یقیناً یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس پر جس کو یقین ہے، ایمان ہے، دृढ़ وشواس اور پکا ایمان ہے، انہی لوگوں کے لیے قرآن واضح ہے، رحمت ہے، ہدایت ہے، نصیحت ہے، انہی لوگوں کے لیے۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، قرآن کریم یہ اللہ تعالی نے اس کو اتنا بڑا مقام دیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے اتنا زور اور طاقت اور اثر دیا ہے، کیا بیان کروں؟ اتنا زوردار، اتنا اثردار، اتنا پربھاوت کرنے والا، متاثر کرنے والا کلام آپ کو ملے گا ہی نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا با اثر بنایا ہے، اتنا پرزور بنایا ہے، اتنا اس کے اندر اثر ڈال دیا ہے کہ اگر یہ قرآن مضبوط ترین چٹانوں پر، پہاڑوں پر اتار دیا جاتا تو وہ پہاڑ چکنا چور اور ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ ایسی کوئی کتاب آپ نہیں لا سکتے ہیں، نہیں دکھا سکتے ہیں کہ پہاڑ پہ اگر اتار دیا جاتے وہ کلام تو چکنا چور۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، اگر ہم اس قرآن کریم کو اتار دیتے پہاڑ پر، اللہ تعالیٰ نے یہاں محسوس مثال دی، پہاڑ، اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ پہاڑ کتنا مضبوط ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر اتار دیتے، انزلنا هذا القرآن على لرأيته خاشعا، تو پہاڑ کو آپ اللہ کے ڈر سے بالکل کپکپا دیکھتے ہو، کانپ اٹھتا، لہر دہل اٹھتا، راشا طاری ہو جاتا، وہ متصدیا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے۔ وہ پہاڑ خوف زدہ ہو کر چکنا چور ہو جاتا اللہ تعالیٰ کے ڈر سے۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، یہ ہم چند مثالیں لوگوں کے لیے اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ اس کے بارے میں غور و فکر کریں۔ سورہ حشر آیت نمبر 21۔ گویا قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے اتنا با اثر بنایا ہے کہ اگر قرآن کریم پر ایمان لا کر کے لوگ قرآن کو پڑھیں، نصیحت حاصل کریں، غور و فکر کریں تو دل کانپ اٹھیں گے، بدن تھر تھرا اٹھے گیا۔ اور اگر پہاڑ پر اتار دیا جاتا تو پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے ریزہ ریزہ اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ قرآن کریم کی جہاں بہت ساری خصوصیتیں ہیں، انہی خصوصیتوں میں سے مسلمانوں فائدہ اٹھاؤ، لوگوں پڑھو، سمجھو قرآن کو، فائدہ اٹھاؤ۔ یہ قرآن بھلائی کی رہنمائی کرتا ہے، شبھیچھا کے لیے مارگدرشک ہے، شبھیچھا کا مارگدرشک کرتا ہے، بھلائی۔ اور کون سی بھلائی؟ وہ بھلائی جس کو ایک انسانی لمیٹڈ اور محدود عقل اس کو ناپ نہیں سکتا، جانچ نہیں سکتا۔ ہم اور آپ کیا جانے کہ کس میں خیر ہے، کس میں بھلائی ہے؟ جان سکتے ہیں؟ اللہ ہی جانتا ہے کہ کس میں خیر ہے، کس میں بھلائی ہے، کس میں اللہ کی ساری رچناؤں کے لیے شبھیچھا ہے، کس میں لوگوں کی خیر خواہی۔ کیا ہے؟ الہ مع اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی ہے جس؟ تو یہ قرآن بھلائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اسی لیے مسلمان جو قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کو سمجھتے ہیں اور قرآن پر غور و فکر کرتے ہیں اور صحیح علماء ربانی کے زیر سرپرستی رہ کر قرآن کا مطلب و مسئلہ سمجھتے ہیں، وہ لوگ خیر اور بھلائی میں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور اوپر سے جنوں کے ایک اللہ کے رسول قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں، وہ جنات
कलाम इलाही को सुनकर, कुरान को सुनकर ईमान ले आते हैं, जिसे अल्लाह ताला ने सूरह जिन के अंदर बयान फरमाया है कि इन्ना समिअना कुरआनन अजबा, हमने एक अजीब व गरीब कुरान सुना कि इससे पहले न देखा, न सुना, न महसूस किया। यहदी इला रुश्द, वो अजीब व गरीब आश्चर्यजनक कुरान क्या है, उसके अंदर जहाँ बहुत सारी विशेषताएं और खुसूसियतें पाई जाती हैं, उनमें से एक महत्वपूर्ण और अहम तरीन खुसूसियत यह है कि ये यहदी इला रुश्द, खैर की तरफ, हिदायत की तरफ, रुश्द व हिदायत की तरफ, भले काम की तरफ, भली बात की तरफ ये रहनुमाई करता। फामन्ना भी, चुनाचे हम ईमान ले, चुनाचे ऐ दुनिया के सारे लोगों, बहुत ही आप सारे लोगों का आदर और सम्मान करते हुए, इज्जत और एहतराम करते हुए, सबको मैं ये आह्वान, ये निमंत्रण देता हूँ, ये दावत देता हूँ कि अल्लाह के वास्ते अल्लाह ने आपको पैदा किया है अपनी उपासना तथा इबादत के लिए। इसलिए अल्लाह ताला ने जो शुभ कुरान, पवित्र कुरान उतारा है, जो अल्लाह का कलाम है, किसी मनुष्य का कलाम और कथा नहीं है। अल्लाह के वास्ते इस कुरान को पढ़ो और इस पर ईमान ले आओ। आप अपने जीवन, अपनी जिंदगी का मकसद जान जाओगे, अपने जीवन का उद्देश्य जान जाओगे और दीदा हो जाओगे, क्योंकि कुरान करीम के अंदर जहां बहुत सारी विशेषताएं, प्रमुखताएं और खुसूसियतें और फजीलतें, उनमें एक निहायत अहम खुसूसियत है कि ये खैर और भलाई की तरफ रहनुमाई करता है, हिदायत की तरफ रहनुमाई करता है। और कौन सी हिदायत? तो हमारे और आपके दिमाग के हिसाब से नहीं, वो अल्लाह ताला जो अल्लाहुल गुयूब है, हर अनदेख का जानने वाला, जो हिकमत वाला है, जो खबर रखने वाला है, जो बंदों पर अत्यंत दयालु और निहायत रहीम और मेहरबान है। तो ये कुरान मेरे भाइयों साथियों, ये अल्लाह ताला ने उतारा है, ये लोगों खैर की तरफ और भलाई की तरफ रहनुमाई करता है, जिसे अल्लाह ताला ने लौहे महफूज के अंदर महफूज कर दिया है, जिसे अल्लाह ताला ने लौहे महफूज के अंदर महफूज कर दिया। बल हुआ कुरान मजीद फी लौहे महफूज। आप देख लीजिए सूरह बुरूज की आयत नंबर 21 और 22, जिसे अल्लाह ताला ने लौहे महफूज के अंदर सुरक्षित कर दिया है और महफूज कर दिया। इस कुरान करीम की जहां बहुत सारी खुसूसियात आप हजरान ने सुना, वहीं पर ये तो अल्लाह ताला बयान कर रहा था। अल्लाह ताला ने अपने रसूल से जो कहलवाया है इस कुरान के बारे में, थोड़ा चंद मिसालें सुन लीजिए। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कुरान करीम के बारे में एक नहीं अनगिनत हदीसों के अंदर वसीयत किया है। अनगिनत सही हदीसों के अंदर अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कुरान के बारे में वसीयत किया है। चुनाचे पहली रिवायत जो बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ की है, मैं तो सारे लोगों से कहूँगा कुरान की तफसीर काबिल एतमाद उलमा के तफसीर के ज़रिए पढ़िए, ज़रूर पढ़िए। और एक तफसीर बड़े मुख्तसर है, तफसीर अहसनुल बयान, तफसीर अहसनुल बयान बड़े मुख्तसर तफसीर है। और अगर मुफस्सल तफसीर पढ़नी है तो तफसीर इब्ने कसीर, अल्लामा इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह, ये हर घर में होना चाहिए। आज बेटियों को लोग जहेज देते हैं, ये है, देख लीजिए, और ये देख लीजिए, ये है, ये पढ़िए। और इसका दूसरा नाम अहसनुल बयान है। और क्या पढ़िए, अल्हम्दुलिल्लाह हिंदी में भी इसका अनुवाद मौजूद है, तर्जुमा माल कुरान, उर्दू में भी, अंग्रेजी में। और बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ बार बार पढ़िए, बल्कि अपने घरों में बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, उर्दू में तफसीर इब्ने कसीर, अहसनुल बयान अपने घरों में रखिए। अपने बच्चियों को जहेज देना है तो ये जहेज दीजिए, अपने घरों में अलमारी रखिए,
تو بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے، ہمارے استاذ گرامی مولانا صفی الرحمان صاحب مبارک پوری رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی بخاری شریف اور مسلم شریف پڑھ لے اور سمجھ جائے تو 75% دین کا مسئلہ وہ جان جائے گا اچھے طریقے سے۔ تو بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت کے حوالے سے میں کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے بارے میں کیا وصیت کیا ہے۔ اے اللہ کے رسول پر ایمان لانے والے مردوں، اے اللہ کے رسول پر ایمان لانے والے مولویوں، اے اللہ کے رسول پر ایمان لانے والی عورتوں، یہ اللہ کے رسول کی وصیت، نصیحت، تاکید اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کے بارے میں سنیں۔ حضرت عبداللہ ابن ابی کہتے ہیں کہ سئل هل اوصى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے بارے میں کچھ وصیت کیا ہے؟ تو کہتے ہیں قال اوصى بکتاب اللہ عز وجل، صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب قرآن کریم کے بارے میں وصیت کیا، اسے پڑھنے کے لیے وصیت کی، اسے سمجھنے کی وصیت کی ہے، اس میں غور و فکر کرنے کی وصیت کی ہے، اس پر عمل کرنے کی وصیت کی ہے، اس کے پیغام کو جو انسانیت کے نام قرآن بنام پیغام ہے اس کو پھیلانے کی وصیت کی۔ اللہ کے رسول کی وصیت ہے قرآن، اور بہت ساری حدیثوں کے اندر اس قرآن کو پڑھیے، قرآن کے معنی مفہوم کو سمجھیے، قرآن پہ غور و فکر کیجئے، قرآن کی حفاظت کیجئے، قرآن سے عقیدت رکھیے، قرآن سے محبت رکھیے، قرآن کا احترام کیجئے، کیونکہ یہی وہ کتاب ہے جو کتاب ہدایت ہے اور سب سے زیادہ احترام کے لائق ہے، یہ قرآن ہے میرے بھائیو ساتھیو۔ اور اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر کہا تھا، قد ترکت فیکم ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا، او کما قال علیہ السلام، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہارے درمیان میں ایسی چیز چھوڑ کر کے جا رہا ہوں کہ اگر تم لوگ اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے، گرہ لگائے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اور وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي فَمَاذَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ، تم لوگوں سے روز قیامت اللہ تعالیٰ پوچھے گا میرے بارے میں تو تم ہمارے بارے میں کیا کہو گے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ ہم لوگ کہیں گے کہ آپ نے پہنچا دیا، وغیرہ وغیرہ، لمبی حدیث۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان دو چیز چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اور کہا کہ جب تک ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے، وہ ہے اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اور ایسے بہت ساری حدیثیں ہیں میرے بھائی، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ اگر کوئی شخص ہدایت چاہتا ہے، رہنمائی چاہتا ہے، جنت کا راستہ جاننا چاہتا ہے، اللہ کے راستے کا پتہ لگانا چاہتا ہے تو وہ قرآن ہے۔ قرآن کو چھوڑ کر اگر کوئی ہدایت حاصل کرنا چاہے تو وہ ہدایت نہیں پا سکتا، کبھی بھی نہیں۔ یہ لال پیلی کتابوں میں ہدایت نہیں ہے، یہ لوگوں کی لکھی ہوئی کتابوں میں ہدایت نہیں ملے گی۔ اگر ہدایت پانی ہے، ہدایت پسند ہے تو اللہ کی کتاب قرآن مجید کو پڑھیں، غور کریں اور سمجھیں۔ میرے بھائیو، یہ کتاب ہدایت ہے، یہ دلوں کے اوپر اثر کرنے والا اللہ کا کلام ہے، دلوں کے اوپر اثر کرتا ہے۔ یقیناً جو قرآن کے معنی اور مفہوم کو سمجھتے ہیں اور جن کے دلوں میں قرآن کی عقیدت، احترام و محبت ہے، وہ قرآن کی تلاوت کرتے وقت ان کے روگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، دل دہل اٹھتا ہے اللہ کے خوف سے، اس قرآن کے احترام سے، اس قرآن کے عظمت سے ان کے دل دہل اٹھتے ہیں، رونے لگتے ہیں میرے بھائیو، ہچکیاں بچ جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو اگر آپ دیکھیں تو اللہ کے رسول پوری کی پوری رات ایک آیت پر نماز پڑھتے رہے اور روتے رہے۔ یہ قرآن دلوں پر اثر کرنے والا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، وہ مکہ کے بدو، ان پڑھ، ہٹ دھرم، ضدی، جن کے دلوں کی تاریکیوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے ذریعے
دور کیا، حیوانوں کو انسان بنا دیا، ظالموں کو انصاف کرنے والا بنا دیا، اور چوروں کو، لٹوروں کو ایک آنے والی نسل کے لیے ایک نہایت اگزامپل، بہترین مثال بنا دیا۔ یہ قرآن دلوں پہ اثر کرتا ہے، جس پر بھی قرآن پڑھا جائے گا، جہاں بھی پڑھا جائے گا، وہ قرآن اس کے اوپر اثر کرے گا۔ اور اس کے علاوہ میرے بھائیوں، قرآن پڑھنے سے مومنوں کے دل اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے، اللہ کی خشیت سے لبالب بھر جاتے ہیں میرے بھائیوں ساتھیوں۔ تو اس کے علاوہ قرآن کریم بہت خصوصیتوں والی کتاب ہے۔ قرآن کریم کا پڑھنا، قرآن کریم پہ غور و فکر کرنا، قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرنا، یہ ایمان کی نشانی ہے، یہ توحید کی نشانی ہے۔ لیکن آج طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں۔ آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کی بے حرمتی کی۔ قرآن ہم قسم کے لیے خالی استعمال کرتے ہیں اور جہیز میں دینے کے لیے، صرف رمضان میں، تعویذ اور گنڈا میں، حالانکہ ان سارے کاموں کے لیے قرآن نہیں اتارا گیا تھا۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، قرآن کی خصوصیتوں کو، قرآن کی فضیلتوں کو ہم لوگ پڑھیں اور سمجھیں، خود اس پر عمل کریں اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان لوگوں میں سے بنا لے جو قرآن کا حق اس طرح ادا کرتے ہیں جس طرح قرآن کا حق سارے انسانوں کے اوپر عام طور پر اور سارے مسلمانوں کے طور پر خاص طور پر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے ہم سب لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ میرے بھائیو ساتھیوں، یہ قرآن کریم کی آخری خصوصیت، بات کو بند کرنا، اس قرآن کریم کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو رفعت عطا کرتا ہے، بلندی دیتا ہے، عزت دیتا ہے، احترام دیتا ہے، اور آخرت میں جنت دے گا۔ اور اسی قرآن کریم میں لاپرواہی کرنے کی وجہ سے، قرآن کریم کے حقوق کی ادائیگی نہ کرنے کی وجہ سے بہت ساری قوموں کو ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ دیکھ لیجئے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت بلال، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ، رقیہ، علی وغیرہ دیکھ لیں۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے ذریعے شان و شوکت دیا، رفعت دیا، بلندی دیا، اور اتنی بلندی دیا کہ قیامت تک آنے والے مسلمان ان کے لیے کہتے رہیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ صحابہ کرام کے لیے، تابعین کے لیے رحمت اللہ علیہ، نیک لوگوں کے لیے رحمت اللہ علیہ۔ اور اسی قرآن کے ذریعے ابو لہب کو، ابو جہل کو اور اس کے اہلکاروں کو، اس کے نمائندگی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل کیا کہ نہیں ذلیل کیا، رسوا کیا کہ نہیں رسوا۔ لہذا میرے بھائیو، دنیا میں اے مسلمانوں، ظالم حکومتوں کے ظلم سے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں، ظالم حکومتوں کو اگر آپ ان کی صحیح رہنمائی کرنا چاہتے ہیں، کورونا اور دیگر پریشانیوں سے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں، تو حل ہے اللہ کی کتاب قرآن مجید۔ اس کے مقام کو پہچانو، اس کی خصوصیت کو پہچانو، اس کا احترام کرو، اس کی تلاوت سیکھو، اس کا ترجمہ و مفہوم سمجھو، اس کے احکامات کو جانو، اس کے احکامات پر عمل کرو، اور اس کے پیغام کو اپنے کانوں میں سے کے ذریعہ، اپنی آنکھوں کے ذریعہ، اپنے دل میں اتار کر کے اس پر عمل کرو اور لوگوں تک پہنچاؤ۔ یہ قرآن امن کا ضامن ہے، یہ قرآن ہدایت کا ضامن ہے۔ اس قرآن کے ذریعے اللہ امن و امان عطا کرے گا، اس قرآن کے ذریعے اللہ پریشانیاں دور کرے گا، اس قرآن کے ذریعے حکومتوں کی اصلاح اللہ تعالیٰ کرے گا، اور اسی قرآن کے ذریعے لوگوں کو ذلیل و برباد کرے گا۔ اور آپ جانتے ہیں اسلامی ہسٹری کو، اسلامی تاریخ کو آپ سارے کے سارے لوگ پڑھ لیجئے کہ صحابہ کرام یا قرآن کی حقوق کی ادائیگی کرنے والوں کو اللہ نے بلندی عطا کی، شان و شوکت عطا کی، اور قرآن کے حقوق کی کمی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل کیا، پست کیا۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں
معزز تھے مسلمان ہو کر، آج ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سے بھرپور اس طرح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح اللہ چاہتا ہے، اور وہ سارے فائدے اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے جو سارے فائدے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب محکم کے اندر رکھ دیا ہے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیرا۔